اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ عالم کورس آن لائن میں خوش آمدید۔ نشست نمبر 1 ہے، سبق نمبر 1، اور سبق نمبر 1 ہمارا آج کا عنوان ہے ترجمۃ القرآن اور اس کی تفسیر۔ اور اس میں سب سے پہلے قرآن مجید کی جو تعریف علماء کرام نے بیان کی ہے وہ ہم پڑھیں گے، اور اس کا ہم ایک حصہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ جو پہلا جملہ ہے القرآن کلام اللہ، یہ جملہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ ضروری باتیں تھیں جن کا تعلق ہمارے عقیدے سے ہے، اس لیے وہ ساری باتیں بیان کرنا ضروری تھیں۔ آج کچھ اور باتیں ہیں، تو یہ آج ہمارا یہ حصہ دوم ہے اسی سبق کا ہی، اور کچھ اور اہم باتیں بیان کرنا ہے جن کا تعلق اس جملے سے ہے غیر مخلوقن۔ یعنی پہلے تو ہم نے پڑھا تھا قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آج ہم پڑھیں گے غیر مخلوقن، مخلوق نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ جو کلام ہے اور یہ جو قرآن پاک ہے یہ مخلوق نہیں ہے۔ تو آج ہم نے اس سلسلے میں پڑھنا ہے، تو یہ جملہ بھی جو قرآن مجید کی تعریف میں شامل کیا گیا ہے، یہ بہت ہی اہم جملہ ہے، اور اس کا تعلق بھی ڈائریکٹ عقیدے سے ہے، ایک مسلمان کے عقیدے سے ہے۔ یعنی ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہے کہ قرآن مجید جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا حصہ ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور وہ مخلوق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کو پیدا نہیں فرمایا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اور اس کائنات کی ہر شے کو پیدا فرمایا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے کلام کو پیدا نہیں فرمایا تھا، یا ایسا نہیں تھا کہ انبیاء کرام کے دلوں میں ایک کلام کو پیدا فرما دیا ہو، یہ ایک خیال، جس طرح ہمارے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، ایسا کوئی تصور یا خیال پیدا کر دیا انہیں، ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ کلام ہے جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ساتھ تلفظ فرمایا الفاظ اور ادا کی آواز کے ساتھ، اور وہ جبریل علیہ السلام نے سنے، اور پھر وہ سن کر جبریل علیہ السلام نے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پھر زبان سے ادا کیا، اور پھر اس طریقے سے وہ مخلوق کی زبانوں پر جاری ہو گیا۔ تو جو مخلوق کی زبانوں پر جاری ہوا وہ اللہ کا کلام ہے، اور وہ مخلوق نہیں ہے۔ اور اس بات کی دلیل جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی ہے، اور احادیث میں بھی ہے، اور سلف صالحین کے اقوال میں بھی ہے، اور جو عقل ہے، ہماری عقل، اس کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہم اللہ کے قرآن کلام اللہ کو مخلوق نہ مانیں، کیونکہ اگر ہم اسے مخلوق مان لیں گے تو بہت سارے مسائل جنم لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید کی بہت ساری آیات اس بات کی دلیل ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ میں صرف آپ کے سامنے یہ ایک آیت رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورۃ الاعراف میں، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، الا خبردار، لہو اسی کے لیے ہے، الخلق پیدا کرنا۔ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کا ذکر فرما دیا کہ یہ ساری کی ساری مخلوقات اللہ کے لیے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ والامر، اور امر کا معنی ہوتا ہے حکم دینا اور حکم کرنا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دینے میں اور پیدا کرنے میں ان دونوں میں فرق کیا نا، یعنی مخلوق الگ ہے اور امر الگ ہے۔ اب مخلوق تو ساری کی ساری جو مخلوق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، امر سے کیا مراد ہے؟ امر سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یعنی اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کو کرنا چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ جو کلمہ کن ہے یہ اللہ کا امر ہے، یہ کلمہ کن جو ہے یہ اللہ کا امر ہے، اور ان یقول لہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے لیے کن ہو جا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کلمہ کن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ کلمہ کن کہتا ہے، اور اسے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انما امرہ، در حقیقت یہ اس کا امر ہے۔ تو یہ اللہ کا امر جو ہے یہ الفاظ ہیں، اللہ کا امر جو ہے یہ اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کا کلام ہے، یہ کلمہ کن ہے۔ دیکھیں نا جی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک امر اللہ انزلہ الیکم، یہ اللہ کا حکم ہے جس سے اللہ نے تمہاری طرف
नाजिल किया है, वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यातिहि व युअज़िम लहू अजरा। ठीक है, ये आखिर 29वें पारे की मेरा ख्याल है सूरत है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे ये फरमा रहा है कि ज़ालिका अम्रुल्लाह, ये अल्लाह का अमर है, अनज़लहु इलैकुम, जो उसने तुम्हारी तरफ नाजिल कर दिया है। ये अल्लाह का अमर है जो उसने तुम्हारी तरफ नाजिल कर दिया है। वो क्या है जो अल्लाह ने हमारी तरफ नाजिल किया है? अल्लाह ने हमारी तरफ क्या नाजिल किया है? अल्लाह ताला ने हमारी तरफ नाजिल किया है अपना कलाम, कुरान मजीद नाजिल किया है। ठीक है, तो इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ताला का जो अम्र है, वो अल्लाह ताला का अम्र जो है वो क्या है? वो अल्लाह का कलाम है। और अल्लाह ताला का कलाम जो है वो अल्लाह ने हमें हमारी तरफ नाजिल किया। अल्लाह ने अपना अम्र हमारी तरफ नाजिल किया, अल्लाह ने अपना कलाम हमारी तरफ नाजिल किया है। तो कुरान मजीद जो है वो क्या है? मखलूक नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खल्क और अम्र इन दोनों को अलग अलग बयान किया है। अला लहुल खल्कु वल अम्रु तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। तो इससे ये साबित हुआ। और इसी तरीके से हदीस में भी आता है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है, और ये इमाम दारिमी रहीमुल्लाह लेकर आए हैं अर्रद अल जहमिया में। इसी तरह इमाम लालकाई रहीमुल्लाह भी लेकर आए हैं इस हदीस को, और ये सही हदीस है, ये बिल्कुल सही हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फदलु कलामिल्लाहि अला साइरिल कलामी का फजलिल्लाहि अला साइरी खल्किही। फरमाया कि अल्लाह के कलाम की बरतरी तमाम कलामों पर ऐसे है जैसे खुद अल्लाह ताला की बरतरी है उसकी तमाम मखलूक पर। देखें, यहाँ पे अल्लाह ताला ने मखलूक को मखलूक से तशबीह दी है, और अल्लाह ताला ने जो मखलूक नहीं है उसे गैर मखलूक से तशबीह दी। अल्लाह ताला तो मखलूक नहीं, अल्लाह ताला तो खालिक है। तो अल्लाह ताला ने कलामुल्लाह को भी अपनी आप से, अपनी ज़ात से तशबीह दी। इसका मतलब यह है कि कलामुल्लाह जो है वो अल्लाह की ज़ात का हिस्सा है, अल्लाह ताला की वजूद का हिस्सा है। तो इससे ये साबित होता है। और इसी तरीके से जो है वो सलफ सालिहीन का भी यही अकीदा था। जो सलफ सालिहीन रहिमहुमुल्लाह ताला गुजरे हैं, उन सब का यही अकीदा था। वो यही माना करते थे कि कुरान मजीद ये अल्लाह का कलाम है और ये मखलूक नहीं है। ये अम्र बिन दिनार ये कहते हैं, ये एक ताबई हैं, ये कहते हैं कि अदरकतु अस्हाबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फमन दूनहुम मुंजु सबईन सना यकूलून अल्लाहुल खालिक वमा सिवाहु मखलूकुन वल कुरान कलामुल्लाहि मिन्हु खरजा व इलैहि यऊद। यानी ये कहते हैं अमर बिन दिनार कि मैंने 70 साल हो गए सहाबा किराम और सहाबा किराम के बाद वालों को पाया है, वो सब यही कहते थे कि अल्लाह खालिक है और अल्लाह के सिवा जो कुछ है वो मखलूक है, और कुरान अल्लाह का कलाम है, और वो अल्लाह का कलाम मिन्हु खरजा, अल्लाह ही से निकला है, व इलैहि यऊदु, और अल्लाह ही की तरफ पलट जाएगा। मकसद ये कि कुरान जो है वह उसका आगाज अल्लाह से हुआ है, तो वो मखलूक नहीं है। कुरान का आगाज, अल्लाह का कलाम जो है उसका आगाज अल्लाह से हुआ है, अल्लाह से निकला है, यानी अल्लाह ने उसके साथ कलाम फरमाया है, और वो अल्लाह ही की तरफ लौट जाएगा। यानी कयामत के करीब जो है वो कुरान मजीद को जो है वो सीनों से निकाल दिया जाएगा, सीनों से उठा लिया जाएगा, और सहीफों से भी उसे मिटा दिया जाएगा। ये इस तरफ इशारा है। तो इसी तरीके से ये इब्ने अबी हातिम कहते हैं कि साल तो अभी व अबाजुर आता अम मज़ाहिब अहल सुन्नति फी उसूल द्दीन, कि मैंने अकीदे से मुतालिक अहल सुन्ना का जो मौक़िफ़ है उस बारे में अपने वालिद यानी अबू हातिम और अबू ज़ुरआ इन मुहद्दिसीन से पूछा। ये किबार मुहद्दिसीन है, बड़े चोटी के पाए के मुहद्दिस हैं, इनसे पूछा कि बताइए क्या है। तो वमा अदरका अलैहिल उलमा, और मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप दोनों ने उलमा को किस मजहब पर पाया, उनका क्या मौकफ था। तो इन्होंने ये जवाब दिया कि यानी कि अदरक नफी जमील अमसार, कि जितने भी बड़े बड़े सूबे और जितने बड़े बड़े ममालिक हैं, सही हिजाज और इराक और शाम और यमन, इन सब में हमने उलमा को पाया है। उन सब का मजहब और मौकफ ये था कि अल ईमानु कौलुन व अमलुन यजीदु व यनकुसु, ईमान कौल और अमल का नाम है, बढ़ता है और घटता है। वल कुरान कलामुल्लाहि गैर मखलूकिन बिजमीइ जिहातिही, और कुरान जो है वो अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं है तमाम जिहाद से। तमाम जिहाद से यानी
پڑھنے کے اعتبار سے، لکھنے کے اعتبار سے اور سننے کے اعتبار سے قرآن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ مخلوق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی محدثین کے اقوال ہیں، یہ وقت نہیں ہے یہ ساری باتیں بیان کرنے کا۔ امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے اس سلسلے میں بڑے عظیم الشان دلائل دیے ہیں، جو یعنی کہ انہوں نے اس وقت کے جو بادشاہ اور خلفاء تھے ان تک کو خطوط لکھ کر یہ مسئلہ ان کو بیان کیا۔ ٹھیک ہے، امام احمد بن حنبل رحم اللہ نے متوکل جو اس وقت کے خلیفہ تھے، انہوں نے امام احمد بن حنبل سے قرآن مجید کے مسئلے کے متعلق جو ہے سوالات کیے تھے۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو ہے انہیں بتایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، کہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار اللہ ہی کے لیے مخلوق ہے اور امر اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو الگ ذکر کیا ہے اور امر کو الگ ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو امر ہے وہ مخلوق نہیں ہے، جو امر ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ تو یہ دلیل امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بھی پیش کی تھی اس وقت کے خلیفہ متوکل کے سامنے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے یعنی اب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اسی سے ہی ایک اور دلیل، ایک اور استدلال بھی کیا، اور وہ کیا؟ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی کہ الا لہ الخلق والامر، یہاں اللہ تعالیٰ نے خلق اور امر ان دونوں میں فرق بیان کیا ہے۔ اب فرق کیا ہے کہ لفظ کن جو ہے وہ اللہ کا امر ہے، اور لفظ کن سے مخلوق ہوئی ہے، لفظ کن سے باقی ساری مخلوق پیدا ہوئی ہے۔ اب اگر لفظ کن بھی مخلوق ہے، لفظ کن بھی مخلوق ہے، تو پھر اس کن کو پیدا کرنے کے لیے بھی تو امر چاہیے نا، اس کن کو پیدا کرنے کے لیے بھی تو اللہ کا امر چاہیے، تو پھر وہ بھی کن ہی ہوگا، تو پھر اس کو بھی پیدا کرنے کے لیے اللہ کا امر چاہیے ہوگا، تو یہ تو سلسلہ کبھی ختم ہو کے ہی نہیں دے گا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ انسان کی عقل جو ہے وہ ہمیشہ الجھی رہے گی اگر ہم قرآن مجید کو مخلوق تصور کر لیں اور قرآن مجید اور اللہ کے کلام کو مخلوق مان لیں، تو انسان ہمیشہ الجھا ہی رہے گا اور کبھی بھی ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکے گا۔ ہدایت کا راستہ بس یہ ہے کہ لفظ کن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام جو ہے وہ مخلوق نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں ہم جو کچھ دیکھتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ پکڑتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ ساری کی ساری ہماری صفات ہیں، یہ ساری کی ساری ہماری صفات ہیں، اور یہ ہمارے تابع ہیں، یہ تمام کی تمام صفات ہمارے تابع ہیں، اور ہم مخلوق ہیں تو ہماری یہ صفات بھی مخلوق ہیں۔ ہماری زندگی ہے، ہماری موت ہے، ہماری زندگی، ہماری موت، ہمارا ارادہ، اختیار، ہماری طاقت، قدرت اور ہمارا علم، یہ ساری کی ساری ہماری صفات ہیں، یہ ساری کی ساری ہماری صفات ہیں، اور یہ ساری کی ساری ہماری صفات ہمارے ہی تابع ہیں، یہ ہمارے ہی تابع ہیں، یعنی ہم ہیں تو ہماری یہ صفات ہیں، ہم نہیں ہیں تو ہماری یہ صفات بھی نہیں ہے، اور ہم مخلوق ہیں تو ہماری یہ صفات بھی مخلوق ہیں، ہمارا علم بھی مخلوق ہے، ہماری زندگی بھی مخلوق ہے، ہماری موت بھی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا ارادہ و اختیار بھی مخلوق ہے، اور ہمارا بولنا اور ہمارا سننا اور ہمارا دیکھنا یہ سب بھی مخلوق ہے۔ لیکن قرآن مجید تو اللہ کا کلام ہے، وہ اللہ کی صفت ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی دیگر صفات ہیں، جیسے مثال کے طور پر اللہ کا علم اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے علم کو اگر کوئی کہے، اللہ کے علم کو کوئی کہے کہ یہ مخلوق ہے، تو وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مخلوق کہہ رہا ہے، گویا کہ کیونکہ اس نے اللہ کی صفت کو مخلوق کہا، تو گویا کہ اس نے اللہ کو مخلوق کہا۔ اللہ کا علم مخلوق تو نہیں ہے، اللہ کا علم تو وہ خالق کا حصہ ہے، تو وہ مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو قرآن مجید بھی تو اللہ کا علم ہے، انزلہ بعلمہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا ہے بعلمہ، اپنے علم کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ یہ بھی تو اللہ کا علم ہے، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو علم آ چکا اللہ کی طرف سے، اس علم کے آ جانے کے باوجود بھی
ان کفار کی خواہشات کی اتباع کی، ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کی، تو اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی مددگار اور دوست نہیں ہوگا۔ اب اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کے پاس جو علم آیا ہے وہ کیا ہے قرآن مجید کے سوا؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کا علم ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی کے پاس آیا ہے، اور یہ اللہ کا علم قرآن مجید یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی ذات کا حصہ ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، تو آپ بس آپ خلاصہ یہ سمجھ لیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے وہ کلام کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور یہ انتہائی عام صفت ہے۔ ہم اس عنوان کے جو حصہ اول ہے اس میں ہم اس بارے میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں، اور مزید تفصیل کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اور جو کچھ ابھی بیان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو کمی کوتاہی رہ گئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔